سرکار ہی ہیں، سرکار ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون۔ آپ حضرات نے کل کے سبق میں کئی بابوں کی گردانیں پڑھی، جیسے باب افعال سے صرف صغیر تھی اعلیٰ یعلی اعلاء الی الآخر، پھر باب تفعیل سے تھی سما یسمی تسمیتاً، سما اس میں میم ڈبل ہے، اور باب تفعیل میں جو عین کلمہ ہوتا ہے وہ ڈبل ہوتا ہے۔ پھر باب تفاعل سے پڑھی آپ نے تلقا یتلقا، پھر باب افتعال سے پڑھی اجتبا یجتبی۔ ان سے متعلق کچھ قوانین اور اصول ذکر کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، قانون: ہر جا کے دو حرف از یک جنس بہم آیند، ہر جا ہر جگہ، یا کہیں جہاں کہیں دو حرف از یک جنس، ایک جنس کے دو حرف بہم آیند ایک ساتھ آئیں یا جمع ہو جائیں۔ جہاں کہیں دو حرف ایک جنس کے ایک ساتھ آئیں یک را تخفیف کنند بسہ طریق، ایک میں تخفیف کریں گے تین طریقوں سے، ایک میں تخفیف کریں گے۔ دیکھو، جہاں کلمے میں حرف علت آ رہا تھا وہاں تعلیل ہو رہی تھی، اور جہاں حرف علت سے ہٹ کر دو حرف ایک جنس کے آ جائیں تو اسے تخفیف کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ اسی لیے یہاں تعلیل نہیں بلکہ تخفیف لکھا ہے۔ تو جہاں کہیں دو حرف ایک جنس کے ایک ساتھ آئیں یک را تخفیف کنند بسہ طریق، ایک میں تخفیف کریں گے تین طریقوں سے، ایک میں تخفیف کریں گے تین طریقوں سے۔ اب وہ تین طریقے کون سے ہیں آگے لکھے ہوئے ہیں، بتا رہے ہیں۔ یک ادغام، ان تین طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے ادغام کا۔ ادغام کر دیں گے پہلے حرف کو ساکن کر کے اس کا دوسرے حرف میں ادغام کر دیں گے، چوں فرا و عزا، یہ اصل میں فرارا عزازا تھا، تو فرا را میں پہلے را کو ساکن کیا اور اس کا دوسرے را میں ادغام کر دیا۔ عزا عزازا تھا، اس میں پہلے زا کو ساکن کیا اور دوسرے زا میں اس کا ادغام کر دیا، تو یہ فرا عزا ہو گیا۔ فرا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی سے، فرا یفر فرار ہونا، بھاگنا۔ فرا کا معنی وہ بھاگا، اور عزا صاحب عزت ہوا، عزت والا ہوا، یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو ایک طریقہ ہے ایک طریقہ ہے ادغام کا، جیسے فرا اور عزا۔ دوم حذف بر خلاف قیاس، دوسرا طریقہ ہے خلاف قیاس حذف کرنے کا، قانون اور قاعدے کی روشنی میں نہیں، قیاس کے خلاف ایک حرف کو، ان دو میں سے ایک کو حذف کر دیتے ہیں۔ چوں زلتو اور زلتو اور مستو اور مستو۔ اب یہ زلتو ہے، زلہ سے دن میں کسی کام کا کرنا یا دن گزارنا، ٹھیک ہے، یا دن میں پہنچنا۔ تو زلتو زلیل تو تھا، عبید زلتو کیا تھا اصل میں؟ زلیل تو، سمعتو کے وزن پر، کس کے وزن پر؟ سمعتو کے وزن پر۔ تو اس میں سے پہلے لام کو، لام ڈبل ہے نا، زلیل تو، پہلے لام کو حذف کر دیا، کیا رہ گیا؟ زلتو رہ گیا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو پہلا لام کلمہ ہے اس پر جو کسرہ ہے وہ کسرہ فا کلمے کو دیتے ہیں، فا کلمے کی حرکت کو زائل کرنے کے بعد پھر اس کو حذف کرتے ہیں۔ تو اگر لام کا کسرہ فا کلمے کو دیا جائے پھر لام کو، لام اول کو حذف کیا جائے، لام اول سے فعل کا لام اول نہیں، جو یہاں اصل میں لام موجود ہے، حرف لام حذف کیا جائے
تو اب فا کلمہ پر ضمہ آ جائے گا، یہ ذلتو ہو جائے گا۔ ایسے ہی مستو اور مستو دونوں ہے نا، یہ مسستو تھا، مسستو، سین ڈبل ہے، پہلی سین کو جس پر کسرہ ہے حذف کر دیا، مستو رہ گیا۔ اور اگر پہلی سین کا کسرہ میم کو دیں، میم کی حرکت زائل کرنے کے بعد پھر پہلی سین کو حذف کریں تو مستو ہو جائے گا۔ تو یہ دو طریقے ہیں حذف کرنے کے۔ تو بہرحال جہاں کہیں ایک جنس کے دو حرف ایک ساتھ آئیں تو ان میں تخفیف کرتے ہیں تین طریقوں سے۔ پہلا طریقہ ادغام کا ہے اور دوسرا طریقہ ہے خلاف قیاس ایک کو حذف کرنے کا، جیسے زلتو اور زلتو، مستو اور مستو۔ سوم ابدال تیسرا طریقہ ہے بدلنے کا، برخلاف قیاس، خلاف قیاس، یہ بھی خلاف قیاس ہے، کسی قاعدے کی، کسی قانون کی روشنی میں نہیں ہوگا، ان میں سے ایک کو بدل دیں گے۔ چون قد خواب من دساہا، جیسے کہ قد خواب من دساہا، ترجمہ ہوگا قد خوابہ، وہ نامراد ہوا، من دساہا، جس نے اس کو یعنی نفس کو معصیت میں ڈالا، جس نے اپنے نفس کو معصیت میں، گناہ میں ڈالا، وہ نامراد ہوا۔ تو دیکھیں یہ جو دسا سین کے اوپر کھڑا زبر ہے نا، جو الف ہوتا ہے، اس میں بتا رہے ہیں کہ در اصل دسسا بود، یہ دساہا اصل میں دسسا تھا، کیا تھا؟ دسسا۔ یہاں تو تین سینیں ہو گئیں، کتنی ہو گئی؟ تین ہو گئے جی ہاں۔ تو یہاں پر جو آخری ہے اس کو الف سے بدل دیا، خلاف قیاس، خلاف قیاس الف سے بدل دیا تو ہو گیا دساہا۔ تو معلوم یہ ہوا جہاں کہیں دو حرف ایک جنس کے ایک ساتھ آ جائیں تو ان میں سے ایک میں تخفیف کرتے ہیں تین طریقوں سے، کہیں ادغام کر دیتے ہیں، کہیں خلاف قیاس حذف کر دیتے ہیں ایک کو، اور کہیں خلاف قیاس کسی دوسرے حرف سے بدل دیتے ہیں۔ بات ہو گئی، آگے دیکھیں۔ تلقن، آپ نے تلقا یا تلقا کی گردان پڑھی تھی نا، اس میں تلقن ہے، کدھر ہے؟ ہمیں بھی دکھا دو، جلدی سے دکھاؤ، جلدی سے۔ کون پہلے دکھاتا ہے؟ تو جب ہم نے کہا تو پہلے کہتی نہیں ہے۔ یہ جو تلقین ہے یہ تو ہے، یہی تلقین ہے، یہ جو تلقین ہے نا حالت نسبی میں ہے، ورنہ تلقین ہوگا کسرے کے بعد یا پر ضمہ دشوار رکھ کے یا کو ساکن کریں گے، اجتماع ساکن ہوگا، یا اور نون تنوین کے درمیان یا گرے گی، تلقین ہو جائے گا، وہی مصدر ہے۔ ٹھیک ہے، اب معلوم ہو گیا کیا ہے یہ؟ ہو سکتا تھا آپ تلاش کرتے، پیچھے دیا ہی نہیں ہے اور یہ تعلیل ہو رہی ہے۔ جو تلقین ہے وہی ہے، دیکھیں۔ تلقین در اصل تلقون بودا است، تلقین اصل میں تلقون تھا، ضمہ قاف را بکسرہ بدل کردند، قاف کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا، واو را بیا بدل کردند، اور واو کو یا سے بدل دیا، تلقیون شد، تلقیون ہو گیا، بعدہ یارا ساکن کردند، اس کے بعد یا کو ساکن کر دیا، ہو گیا، یا ساکن ہو گئی۔ اب یا ساکن، ایک ساکن اور نون تنوین ساکن، دو ساکن ہو گئے، اجتماع ساکنین، اسی کو بتانے جا رہے ہیں۔ بسبب تحقق التقاء ساکنین، اب تک آپ اجتماع ساکنین پڑھ رہے تھے، اسی کی دوسری تعبیر ہے التقاء، اب تک اجتماع ساکنین پڑھ رہے تھے، اسی کی دوسری تعبیر ہے التقاء ساکنین۔ التقاء ساکنین کہیں یا اجتماع ساکنین کہیں، بات ایک ہی ہے۔ بسبب تحقق التقاء ساکنین میان یا و تنوین، یا اور تنوین کے درمیان التقاء ساکنین کے تحقق کے سبب، پائے جانے کے سبب، یا را افگندند، یا کو گرا دیا، تلقن شد، تلقن ہو گیا۔ تعلیم سمجھ میں آ گئی؟ بات آسان ہے، تلقن ہو گیا۔ تو یہ تو انہوں نے تعلیل کر دی اور بتا دیا کہ کیسے ہوا۔ اب رول کیا ہے، قانون کیا ہے، وہ بتا رہے ہیں، دیکھیں۔ زیرا چے در سخن عرب ہیچ اس میں متمکن نیابی کہ در آخر او حرف علت باشد و پیش ازو ضمہ بود۔
زیراچے در سخن عرب، اس لیے کہ کلام عرب میں ہیچ اس میں متمکن نیابی، تم کوئی اس میں متمکن ایسا نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ کلام عرب میں، عربی زبان میں آپ کوئی اس میں متمکن ایسا نہیں پاؤ گے کہ در آخر او حرف علت باشد، کہ جس کے آخر میں حرف علت ہو، و پیش ازوہ ضمہ بود، اور اس سے پہلے ضمہ ہو، آخر میں حرف علت ہو اور اس سے پہلے، ایسا آپ کو کلام عرب میں کوئی اس میں متمکن نہیں ملے گا۔ اب آگے کہتے ہیں اگر چنی اتفاق افتد، اگر ایسا اتفاق ہو آپ کو مل جائے آخر میں حرف علت اور اس سے پہلے ضمہ، تو کیا کریں گے؟ اسے سلامت نہیں رہنے دیں گے، اسے کوئی نہیں مل سکتا، اگر مل گیا تو اسے سلامت نہیں رہنے دیں گے۔ اگر چنی اتفاق افتد، اگر ایسا اتفاق ہو، ضمہ را بکسرہ بدل کر دن، ضمے کو کسرے سے بدل دیں گے، ضمے کو کسرے سے بدل دیں گے۔ اگر حرف علت واو باشد یا کنند، اگر حرف علت واو ہو اسے یا کر دیں گے، چون تلقن و طلاقن و قلنسن و عدلن، جیسے تلقن اور طلاقن اور قلنسن اور عدلن، کہ در اصل تلقون، تلقن اصل میں کیا تھا؟ اس کی تو پوری تعلیل اوپر بتائی ہے، اور طلاقن کیا تھا؟ طلاقون، اور قلنسن کیا تھا؟ قلنسون، سب لکھے ہوئے ہیں، اور عدلن کیا تھا؟ کہ در اصل تلقون و طلاقون و قلنسون و عدلون بوداست، کہ یہ اصل میں تلقون، طلاقون اور قلنسون اور عدلون تھے۔ تلقن کا معنی یا اس کی اصل نکال لیں، تلقون، دونوں کا معنی تو ایک ہی ہوگا، اس کا معنی ہے پانا یا حاصل کرنا، اور طلاقن جو ہے جس کی اصل طلاقون ہے، اس کا معنی ملاقات کرنا۔ قلنسن جس کی اصل ہے قلنسون، اس کا معنی ٹوپی، کیا ہے؟ اور عدلن جس کی اصل ہے عدلون، اس کا معنی ہے کئی ڈول۔ دلون تو آپ نے پڑھا ہے، ڈول بالٹی کے معنی میں، ہاں اسی کی جمع آ جائے گی، کئی ڈول۔ پھر دیکھیں اب یہ بات آگے چل رہے ہیں لفیف پر۔ صرف لفیف مفروق بری اصول کے یاد کردہ شد بیرومی آید۔ صرف لفیف مفروق، لفیف مفروق کی گردان، لفیف مفروق ہم آپ کو شروع میں پڑھا چکے ہیں۔ لفیف کسے کہتے ہیں؟ جس کلمے میں حرف علت دو ہوں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ لفیف۔ اب حرف علت اگر جدا جدا ہوں، یعنی ایک فا کلمہ کی جگہ ایک لام کلمہ کی جگہ ہے، بیچ میں عین کلمہ کوئی اور حرف ہے، تو اس کو لفیف مفروق کہتے ہیں، چونکہ حرف علت جو ہیں ان میں فرق ہو گیا ہے، الگ الگ ہو گئے ہیں۔ اور اگر حرف علت ملے ہوئے ہوں، جیسے فا کلمہ اور لام کلمہ ہو، فا کلمہ اور عین کلمہ ہو، یا عین کلمہ اور لام کلمہ ہو، تو اسے لفیف مقرون کہتے ہیں۔ تو لفیف مفروق ہو یا لفیف مقرون ہو، ان میں جو تعلیلات ہوں گی، جو رد و بدل ہوگا، وہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اس کے تعلق سے بتاتے ہیں۔ صرف لفیف مفروق بری اصول کے یاد کردہ شد بیرومی آید۔ لفیف مفروق کی گردان یا کہیں گردانیں انہی اصول پر جو بیان کیے گئے، کہ یاد کردہ شد جو بیان کیے گئے، بیرومی آید نکل کر آتی ہے۔ لفیف مفروق کی گردان انہی اصول پر یا انہی کے اس مطابق جو بیان کیے گئے نکل کر آتی ہے، یعنی یہ گردانیں بھی انہی قواعد کی روشنی میں آئیں گی، انہی کے ذریعے ان کی تعلیلات بھی ہو جائیں گی۔ اب بتا رہے ہیں کیسے ہوگا۔ فائے ویرا بر معتل فا قیاس کنند، اس کے فا کلمہ کو، کس کے فا کو؟ لفیف مفروق کے فا کلمہ کو، چونکہ لفیف مفروق وہ ہوگا جس میں فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہو اور لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہو، تو دو جگہ حرف علت ہوگا نا، اس لیے بتا رہے ہیں
فائے ویرا بر معتل فا قیاس کنن، اس کے فا کلمہ کو معتل فا پر قیاس کریں، و لام ویرا بر معتل لام، اور اس کے لام کلمہ کو معتل لام پر قیاس کریں۔ گردان آ رہی ہے، تیار ہو جائیں۔ الضرب یضرب، ضرب یضرب سے مصدر یہاں نہیں لکھا ہے، گردان لکھی ہے، مصدر ہے الوقایۃ والوقی، الوقایۃ والوقی، وقایت بھی مصدر آتا ہے اور الوقی بھی آتا ہے، اسی لیے گردان میں بھی مصدر کے دو وزن یہ بیان کریں گے۔ معنی ہوتا ہے بچنا، بچانا۔ وقا یقی وقایتن، گردان دیکھیں، چوں وقا یقی وقایتن و وقین، دیکھو وقایتن بھی مصدر ہے اور وقین بھی مصدر ہے، فہوا واقن، و وقیا یوقا وقایتن و وقین فذاک موقی، الامر منہ قی والنہی عنہ لا تقی، یہ گردان ہو گئی۔ وقا یقی وقایتن، تو وقا یا تھا یا متحرک، ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا، یہی تو کہا ہے جو اصول جو قواعد بیان کیے گئے انہی سے یہ بھی گردان نکل آئے گی، یعنی اس کی تعلیل بھی ہو جائے گی۔ پھر ہے یقی، کیا ہے؟ اصل میں تھا یوقیو۔ آپ نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ جب واو یا علامت مضارع یا کے درمیان اور کسرے کے درمیان واقع ہو تو وہ واو حذف ہو جاتا ہے، پڑھا تھا نا؟ پھر آگے ہی کہا تھا کہ تعیدو نعیدو اعیدو سے موافقت کی بنا پر حذف کر دیا گیا، جب واو علامت مضارع یا کے درمیان اور کسرے کے درمیان واقع ہو تو وہ حذف ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں سے حذف ہو گیا یقی سے، یقی میں واو نہیں ہے نا۔ اور پھر آخر میں لام کلمہ اس کا یا ہے اور کسرے کے بعد یا پر ضمہ دشوار رکھتے ہیں، لہذا یا کو ساکن کر دیا، تو انہی قواعد کی روشنی میں گردان اس کی ہو جائے گی۔ وقا یقی وقایتن و وقین فہوا واقن، اس میں فاعل ہے، و وقیا یوقا وقایتن و وقین فذاک موقی، موقی مرمی کی وزن پر اس کی گردان ہوگی۔ موقی اس میں مفعول ہے، یہ کیا تھا اصل میں؟ موقوین، 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 تو ایک واو تو اس کا رہ جائے گا جو مادے کا ہے پہلا والا، آخر میں جو دو تھے موقوین، یا ہے نا، واو یا جمع ہوئے، ان میں کا پہلا ساکن واو کو یا سے بدلا، یا کا یا میں ادغام کیا اور ما قبل کے ضم میں وہ کسرے سے بدل دیا، موقیون ہو گیا۔ الامر منہ قی، یہ تو ایک ہی حرف رہ گیا، قاف زر قی، کیا رہ گیا؟ قاف زر قی، قی رہ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس کا مضارع بنایا وقع سے یقی تو واو گر گیا، وہ واو جو علامت مضارع یا اور کسرے کے درمیان آئے گر جاتا ہے، پھر جو تا کے درمیان یا الف نون کے درمیان جو علامت مضارع اور ہیں ان میں بھی گرتا ہے موافقت کی وجہ سے، تو یہ تقی سے بنا، اصل میں توقی تھا، واو تو موافقت کی وجہ سے گر گیا تقی، تو ایک تو پہلے گر گیا، پھر امر بناتے ہیں تو علامت مضارع کو بھی ہٹا دیا، آخر میں تھا حرف علت، ایک وہ گر گیا تو سب گر ہی گئے، قاف زر قی رہ گیا، تو کیا رہ گیا؟ قی، والنہی عنہ لا تقی۔ آگے دیکھیں، السمیع یسمع، آنے والی گردان باب سمع یسمع سے ہے، چوں یہاں بھی وجیہ یوجا گردان دی ہے، الوجیو سے ہے، کس سے ہے؟ مصدر کیا ہے؟ الوجیو، اور الوجیو کا معنی ہوتا ہے زیادہ چلنے کی وجہ سے پیر کا گھس جانا یا پتلا پڑ جانا۔ دیکھیں، وجیہ یوجا وجین فہوا واجن، ووجیہ یوجا وجین فہوا موجیون، الامر منہ ایجا والنہی عنہ لا توجا۔ تو دیکھ لیں، وجیہ اصل پر ہے اپنی، یوجا یہاں پر یوجایا تھا، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا، یوجا ہوگا۔ وجین فہوا واجن، واجیون تھا بعد کسرہ، یا پر ضمہ دشوار رکھ کر یا کو ساکن کیا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی، واجن ہو گیا، تو مذکورہ قواعد کی روشنی میں ان کی تعلیلات بھی ہو جائیں گی، اسرار ہو جائیں گی۔ چلیں، تو یہ گردان بھی ہو گئی۔ پھر اس کا ہے امر، الامر منہ ایجا، الامر منہ ہو، یہ اصل میں کیا تھا؟ ایوجا، ارے واو ہے نا، وجیہ ہے، ایوجا تھا، اور آپ قانون پڑھ چکے ہیں
کہ جب واو ساکن ہو اور ماقبل مکسور ہو تو واو کو یا ساکن ہو ماقبل مضموم ہو تو اس یا کو واو سے بدلتے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر یہ ایجا ہو گیا۔ والنحی عنہ لا توجا، یہاں پر واو سے پہلے کسرہ نہیں ہے لہذا نہیں بدلا۔ آگے دیکھیں، اما لفیف مقرون، لیکن لفیف مقرون جس میں حرف علت ملے ہوئے ہوں، عموماً عین کلمہ اور لام کلمہ حرف علت ہوگا، ہاں فا کلمہ اور عین کلمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اما لفیف مفروق رہا لفیف مفروق، اما لفیف مقرون رہا لفیف مقرون، پس لام ویرا بر معتل لام قیاس کنن، پس اس کے لام کلمے کو معتل لام پر قیاس کریں، چونکہ اس کا لام کلمہ بھی حرف علت ہوگا اور عین کلمہ بھی حرف علت ہوگا۔ تو لام کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کے لام کلمے کو معتل لام پر قیاس کریں جس میں لام کلمہ حرف علت ہوتا ہے، جو قواعد وہاں جاری ہوتے ہیں ایسے ہی جاری ہوں گے۔ تو اس کے لام کلمے کو معتل لام پر قیاس کریں، وعین را بسلامت بگزارند، اور عین کلمہ بھی چونکہ حرف علت ہے تو کہ عین کلمہ کو سلامت چھوڑ دیں، عین کلمہ کو سلامت چھوڑ دیں۔ تا توالی اعلالین لازم نیایت، تاکہ توالی اعلالین پے بپے دو تعلیلوں کا ہونا لازم نیایت، لازم نہ آئے، ورنہ ایک تعلیل تو لام کلمے میں ہوگی پھر الگ سے عین کلمے میں ہوگی تو ڈبل تعلیل ہو جائے گی نا، اور تعلیل ڈبل ہوتی نہیں ہے۔ قانون آپ پڑھ چکے ہیں کہ پہلے سے تعلیل نہ ہوئی ہو، اگر ہو چکی ہے پھر ڈبل نہیں کرتے ہیں، تو اسی کو بتا رہے ہیں تا توالی اعلالین لازم نیایت، تاکہ پے بپے یا لگاتار دو تعلیلوں کا ہونا لازم نہ آئے۔ اعلال تعلیل، اعلالین دو تعلیل ہے، تاکہ پے بپے دو تعلیلوں کا ہونا لازم نہ آئے۔ و کلمہ بدا مختل نہ شود، اور کلمہ اس کی وجہ سے مختل نہ ہو جائے، بگڑ نہ جائے، کلمے میں خلل نہ آ جائے، اور اس کی وجہ سے کلمے میں خلل نہ پڑ جائے، کلمہ بگڑ نہ جائے۔ اب آگے دیکھیں، الضرب یضرب، گردان آ رہی ہے لفیف مقرون کی باب ضرب یضرب سے، یہاں بھی مصدر نہیں لکھا ہے، مصدر ہے التیو، لپیٹنا، یہ مثال میں کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیں، چوں توا یتوی تین فہوا تعاون، فہوا تعاون، و تویا یتوا تین فہوا متوی، الامر منہ اتوہ والنہی عنہ لا تتوہ۔ تو دیکھیں توا یا تھا یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا، توا ہو گیا۔ یتوی تھا بعد کسرہ، یا پر ضمہ دشوار رکھ کر یا کو ساکن کر دیا۔ تویون تھا، اس کی تو ابھی تعلیل پڑھی ہے، واو یا جمع ہوئے، پہلا ساکن واو کو یا سے بدلا، یا کا یا میں ادغام کر دیا، تین ہو گیا۔ فہوا تعاون، تعاون کیا تھا اصل میں؟ تعاون تھا، یا طرف میں واقع ہوئی کسرے کے بعد، ٹھیک ہے، یا پر ضمہ دشوار رکھ کر یا کو ساکن کر دیا، اجتماع ساکنین ہوا، یا اور نون تنوین کے درمیان یا کو حذف کر دیا، تعاون ہو گئے۔ ہاں، و تویا یتوا تین فہوا متویون، وہی مرمیون والی گردان ہوگی، وہ تعلیل ہوگی، متویون میں بھی متویون تھا، وہی واو اور یا دو جمع ہوئے، ان میں کا پہلا ساکن واو سے واو کو یا سے بدلا، یا کا یا میں ادغام کیا۔ الامر منہ اتوہ والنہی عنہ لا تتوہ۔ وَأَذْ سَمِعَ يَسْمَعُ، اور آنے والی گردان ہے باب سمع یسمع سے، لیکن کس کی گردان ہے؟ لفیف مقرون کی، محمد رضا لفیف، ہاں، چوں قویہ یقوا، قویہ اس کی اصل کیا ہے؟ قویبا، قویبا، دونوں واو ہیں آخر کے، قویبا معنی ہوتا ہے قوی ہونا، طاقتور ہونا۔ قویہ یقوا قوتاً فہوا قوی، وقویہ یقوا قوتاً فہوا مقوی، الامر منہ اقوا والنہی عنہ لا تقوا، لا تقوا، یا کھڑا زبر یا نہیں ہوگا ورنہ وہ تقوا ہو جائے گا۔ قویہ یقوا، یقوایو تھا یسمعو کے وزن پر، یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل یقوا ہو گیا۔ قوتاً فہوا قوی، تو یہ تھا قوی ون، قوی ون، اس کا اس میں فاعل فعیل کے وزن پر آئے گا، کس وزن پر؟ فعیل کے وزن پر آئے گا۔ کریم، کرما یکرم سے آتا نا، کریم، کارم نہیں کریم، تو ایسے اس کا آئے گا قوی، قویون۔
وقوی یقوا قوتاً فہو مقوی، وہی مرمی کے وزن پر اس کی بھی تعلیل ہو جائے گی۔ الامر منہ اقوا، ترجمہ ہوگا تو قوی ہو، طاقت والا ہو، والنہی عنہ لا تقوی، تو یہ گردانیں ہوئیں۔ اور یاد رہے جو بھی اصول ہم نے آپ کو پڑھائے اور بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھائے ہیں وہ اچھے طریقے سے ذہن نشین رکھیں، اگر آپ کے یاد ہیں تو تعلیلوں میں پھر انشاءاللہ دقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ تو آپ حضرات اچھے طریقے سے اس کو یاد کر کے لائیں۔